بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ سب خیر وافیت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارکباد کہ آپ سیکنڈ ایئر میں جو ہے وہ آ چکے ہیں۔ تو اردو کا ہمارا سیکنڈ ایئر کا جو پہلا لیکچر ہے اس کے اندر میں آپ کو پیپر پیٹرن کے بارے میں بتاؤں گا اور کس طرح سے جو ہے وہ لاہور بورڈ کا یا پنجاب کے تمام تعلیمی بورڈز کا جو ہے وہ پیپر آتا ہے۔ اس وقت آپ کے سامنے جو پیپر اوپن ہے یہ ملتان بورڈ کا 2019 کا پیپر ہے اینول۔ تو یہیں سے ہم باتیں جو ہے وہ سیکھیں گے۔ ایک عدد پیپر کوڈ ہوتا ہے جیسے کہ یہ لکھا ہوا ہے۔ سب سے پہلے جو ہے وہ ہم حصہ معروضی کی طرف جو ہے وہ پڑھیں گے۔ تو اس کے کل 20 نمبر ہوتے ہیں اور جس کے 20 نمبر آپ کو دیے جاتے ہیں، بالکل پارٹ 1 کی طرح۔ تو مختصراً ہم چلتے ہیں آپ آج کے اس لیکچر پہ کہ سب سے پہلا حصہ جو ہے وہ حصہ معروضی جو ہوتا ہے اس کا تعلق جو ہے وہ حصہ نثر سے ہوتا ہے، جو نثری اسباق ہوتے ہیں ان سے ہوتا ہے، اور پہلے 5 MCQs جو ہے وہ وہاں سے ہی لیے جاتے ہیں۔ اب سبق جو ہے وہ اگر 13-14 سبق ہیں، جیسے کہ اگلے لیکچر میں آپ کو بک کا انٹرو بھی کرواؤں گا، تو اس میں سے جو ہے وہ صرف 5 MCQs جو ہے وہ آپ لوگوں سے پوچھے جاتے ہیں۔ تو اب یہ پیپر میکر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس انداز میں MCQs، اگر ہم اس کا بغور جائزہ لیں تو اس میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ایک MCQs ایسا ہے جو سن ڈیجٹ پر مشتمل ہے، اور باقی جو ہے وہ ان میں سے 2 کا تعلق جو ہے وہ افسانوں سے ہے اور ایک تاریخ سے ہے، اور اس طرح سے 2 تاریخ کے ہو گئے، اور اس طرح سے ملا کر جو ہے وہ MCQs جو ہے وہ بنتے ہیں۔ تو بہرحال یہ پہلے 5 MCQs کا تعلق جو ہے وہ حصہ نثر سے ہوگا۔ اگلے 5 MCQs کا تعلق جو ہے وہ مطابقت اور حروف کے صحیح استعمال کو پیش نظر رکھتے ہوئے درست جواب دینا ہے۔ اور یہ مطابقت کے کچھ اصول ہیں، فعل، فاعل اور مفعول۔ انشاءاللہ اس کے لیکچرز جب دیں گے تو اس پہ بات ہوگی۔ اسی طرح حروف آپ نے میٹرک میں پڑھے تھے، مختلف حروف کی اقسام ہے، تو اس کے مطابق جو ہے وہ ہم نے کثیر الانتخابی سوالات کا درست جواب جو ہے وہ اس میں دینا ہوتا ہے۔ تو مثال کے طور پر MCQs نمبر 8 ہے، قصص ہند چھپ ڈیش ہے۔ اب یہ دراصل کتاب ہے۔ تو پارٹ 1 میں آپ نے تذکیر و تانیث پڑھے تھے، تو کتاب ہوتا ہے یا ہوتی ہے؟ جی، درست جواب جو ہے وہ آپ نے بتانا ہے۔ ان میں سے آئیے دیکھتے ہیں، گئے ہیں، گیا ہے، گئی ہے یا گئی جمع کا صیغہ۔ تو درست جواب جو ہے وہ یہ ہوگا، قصص ہند چھپ گئی ہے، کتاب کا نام ہے لہٰذا گئی ہے۔ تو اسی طرح بیٹا یہ 2 حصے ہیں، دونوں کو ملا کر اس میں سے 5 MCQs جو ہے وہ بنائے جاتے ہیں۔ پہلا حصہ مطابقت کے اصول ہے، دوسرا جو ہے وہ حروف پر مشتمل ہے۔ اگلے 5 MCQs کا تعلق جو ہے وہ رموز اوقاف سے ہے، اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے رموز اوقاف کیا ہوتے ہیں؟ علامتیں ہوتی ہیں جن کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے درست جواب جو ہے وہ دینا ہے۔ اور اس میں بھی جو ہے وہ اگر آپ غور کریں تو پہلا MCQ جو ہے استفہامیہ کی تعریف، یعنی کہ ایک MCQ جو ہے اس کا تعلق جو ہے تعریف پر مشتمل ہوگا، اور دوسرا اس کی 2 MCQ جو ہے وہ اس پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں تعریف کے اوپر۔ اب دیکھیں، سکتہ کہتے ہیں ان میں سے کس کو؟ جو علامت آپ کو یاد ہو کہ سکتہ یہ علامت جو ہے وہ کیا ہے، کم ٹھہراؤ ہے، مختصر ٹھہراؤ ہے، سوالیہ۔ تو یہ 2 MCQs جو ہے وہ جن بچوں کو تعریف آئے گی رموز اوقاف کی وہ یہ کر سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح علامت پہ مشتمل ہے، یا جو ہے وہ سوال جملہ بنا کر بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ اب جیسے یہ ایک علامت لگی ہوئی ہے، یہ کس کی علامت ہے؟ تو یہ ندائیہ کی علامت ہے۔ تو اس طرح سے بھی جو ہے وہ بنا کر پوچھے جا سکتے ہیں۔ لہٰذا اگلے
5 MCQs کا تعلق جو ہے وہ رموز عقاب سے۔ آخری 5 MCQs کی طرف بڑھتے ہیں، اس طرح سے ہمارے 20 MCQs جو ہے وہ پورے ہو جائیں گے۔ اس کا تعلق امدادی افعال سے، ایک ہوتا ہے فعل اور یہ ہے امدادی فعل، جسے انگلش میں ہیلپنگ ورب کہتے ہیں، اور اس کا درست استعمال آپ نے بتانا ہے، اور بڑا آسان سا ہے کہ ایک لفظ لکھا ہوتا ہے جیسے نکلنا، تو اس کے سامنے 4 جملے جو ہے وہ دیے گئے ہیں، آپ نے بتانا ہے کہ ان میں سے درست جملہ جو ہے وہ کون سا ہے جو اس کے مطابق جو ہے وہ پورا اترتا ہے، یعنی کہ نکلنا اس جملے کے اندر امدادی فعل کے طور پر استعمال ہوگا۔ تو اس طرح سے پہلے 20 MCQs جو ہیں وہ ہمارے پورے ہو جائیں گے، تو اس کے بعد جو ہے وہ ہم اپنے پیپر کے اگلے حصے کی طرف جو ہے وہ چلتے ہیں۔ ہمارا اگلا حصہ جو ہے وہ حصہ انشائیہ پر مشتمل ہے، اور اس کے کل 2 گھنٹے 40 منٹ ملتے ہیں اور کل 80 نمبر۔ تو میں آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ فرسٹ ایئر جیسے تیسے بھی گزر گئی، لیکن آپ کو یہ علم ہوگا کہ جو سکور آپ سیکنڈ ایئر میں کریں گے وہی نمبر آپ کو فرسٹ ایئر میں اوارڈ کیے جائیں گے، تو لہٰذا آپ زیادہ سے زیادہ محنت کریں اور اچھے نمبر جو ہے وہ لیں اور FSC انٹر پاس کریں۔ تو پہلا یہ نوٹ جو ہے وہ آپ نے غور سے پڑھنا ہے کہ جوابی کاپی پر وہی سوال نمبر اور جز نمبر درج کیجئے جو سوالیہ پرچے پر درج ہے، یعنی کہ اگر آپ یہ سوال شروع کرنے لگے ہیں تو آپ نے یہی لکھنا ہے سوال نمبر 2، چونکہ سوال نمبر 1 MCQs تھے، تو یہ بھی آپ نے لکھنا ہے حصہ اول کا سوال نمبر 1، اور اس کے کل 2 جز ہیں، الف اور ب۔ الف کا تعلق جو ہے وہ حصہ نظم سے ہے، جبکہ بے جز کا تعلق جو ہے وہ حصہ غزل۔ تو آگے چلتے ہیں، حصہ دوم، اس میں سوال نمبر 3 جو ہے وہ سیاق و سباق کے حوالے سے کسی ایک جز کی تشریح آپ نے کرنی ہے، جس کے کل نمبر جو ہے وہ 15 ہے، بالکل پارٹ 1 کی طرح۔ اور اردو کو اگر 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں تو ایک حصہ جو ہے وہ اس میں سے ایک اقتباس اور ایک دوسرے حصے میں سے اقتباس آتا ہے تشریح کے لیے۔ اسی طرح سوال نمبر 4 جو ہے وہ نصابی سبق کا خلاصہ لکھیں اور مصنف کا نام لکھیں، اور کل اس کے بھی 10 نمبر ہیں، اور 2 خلاصہ جات آپ سے کہے جاتے ہیں، سبق دیے جاتے ہیں، ان میں سے ایک لکھنا ہوتا ہے۔ نظم کا خلاصہ تحریر کریں، سوال نمبر 5، اور اس کے بھی 5 نمبر ہوتے ہیں، یہ بھی پارٹ 1 کی طرح۔ نیا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ سوال نمبر 6 درج ذیل عنوانات میں سے کسی ایک پر مفصل مضمون لکھنا ہے، اور سب سے اہم سوال اردو کے اندر جو ہے وہ یہی ہے، مضمون لکھیں، اور اسی میں نمبر بچوں ملتے ہیں اور اسی میں نمبر کٹتے ہیں۔ کل 3 مضامین آپ کو دیے جاتے ہیں، ان میں سے آپ نے کسی ایک پر لکھنا ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ ہم آپ کو آف لائن بتائیں گے تاکہ آپ اچھے سے اچھے جو ہے وہ نمبر لے سکیں۔ سوال نمبر 7 اور اس سبق کا آخری سوال، اس پیپر کا آخری سوال کہ آپ خط لکھنا ہے۔ اب یہ 2 چیزیں ہوتی ہیں، خط یا آبیتی ہوتی ہے، تو کبھی خط آ جاتا ہے، کبھی آبیتی بھی آ سکتی ہے، تو ہم دونوں چیزیں جو ہے وہ تیار کریں گے۔ تو بہرحال خط جو ہے سوال نمبر 7 کا اس پیپر کا آخری سوال ہے، تو یوں 10 نمبر کا یہ سوال ہے۔ اس طرح سے یہ ہمارا پارٹ 1 اردو کا تمام پنجاب کے تعلیمی بورڈز کا پیپر پیٹرن ایک ہی ہے، اور یہ آپ نے جو ہے وہ دیکھ لیا۔ اس کے حوالے سے اگر کوئی آپ کے ذہن میں سوال ہو تو آپ مجھے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کو جو ہے وہ لائک بھی کیجئے اور ان بچوں تک شیئر کیجئے جن کو ان کی ضرورت ہے، اور نیچے بیل والے آئیکن پہ کلک کیجئے گا تاکہ آئندہ آنے والے لیکچرز جو ہے وہ آپ کو نوٹیفیکیشن کے ساتھ جو ہے وہ ملتے چلے جائیں۔ تو مجھے محمد امین کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔